فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اس فرعون کو بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو بھی آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اسے بہکانا شروع کر دیا اور اس سے یہ کہنا شروع کیا کہ کیوں تو پاگل پن میں کاٹ رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا کہ جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب وہ ان کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ، جو بڑی نیک خاتون تھی، فرعون سے کہنے لگیں کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس تک آیا ہے؟ جس بچے کو تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا ہے وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا اسے تو قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل ہی میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلوانا شروع کر دی۔ مگر افسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا وہ آپ کے تجسس، وہ آپ کی تلاش کرنے اور معلوم کرنے کو صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ آئے ہیں آپ کی تلاش میں تھی۔ یہاں تک کہ یہ پتہ کرتے کرتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو وہ فرعون سے کہنے لگیں، اے فرعون، کیا میں تجھے ایک ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ جس کا یہ دودھ پی سکے۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشبو کو سونگھ کر چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ تو ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے،
اس لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، لیکن میرا ضرور پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر لیا، اور ان کو اس بچے کو گھر لے جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں، اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے، تو لہٰذا اس طرح سے فرعون ہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔